عزیزو بتاؤ کدھر جا رہے ہو، ہے منزل ادھر تم ادھر جا رہے ہو۔ عزیزو بتاؤ کدھر جا رہے ہو، ہے منزل ادھر تم ادھر جا رہے ہو۔ عزیزو پتا ہے کدھر جا رہے ہو، سمٹتے نہیں ہو بکھر جا رہے ہو۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام دائز پر تشریف فرما علماء اکرام اور معززین، معزز سامعین، طلباء اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں اور دوستوں، یقیناً یہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے بٹکل میں آج ایک اہم ترین عنوان پر یہ پینل ڈسکشن رکھا گیا، جس کا عنوان ہے طلبہ تم کس طرف جا رہے ہو۔ یقین مانیے یہ بے انتہا اہم ترین اور وقت کا ضروری عنوان ہے، جس کے تحت ہمارے ان سامعین کے روبرو کافی باتیں لائی گئی ہیں، اور میرے سامنے اس موقع پر جہاں طلباء ہیں وہاں والدین بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، شہر کے معززین بھی ہیں، اور میں عمومی طور پر سارے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس عنوان کے تحت موجودہ دور کے پاپولر کلچر کو، جس کے تحت مختلف نکات کو یہاں پیش کیا گیا، اور جتنے بھی نکات پیش کیے گئے یقیناً ان نکات کے سلسلے میں میری یہ رائے ہے، یہ سارے کے سارے دور حاضر کے فتنے ہیں، اور فتنے اس معنی میں نہیں کہ میں ان نکات کے سلسلے میں یا ان فتنوں کے سلسلے میں کوئی جائز یا ناجائز یا حلال اور حرام کی بات کر رہا ہوں۔ جس قسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا یہ مال اور تمہاری یہ اولاد فتنہ ہے، اور اسی کی مناسبت سے یہ جتنے بھی آج کے دور کے نکات کا یا فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان نکات کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو اس حیثیت سے بھی دیکھنا ہے، اور ہمارے سامنے ایک خوش آئین بات آئی ہے، وہ یہ کہ بذات خود یہ فتنے ناجائز نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، بلکہ ان کے استعمال پر غور فکر ہونا چاہیے۔ میں ایک اور رائے آپ کو دوں گا۔ دراصل جب کبھی ہم ایک مومن اور مسلمان کی حیثیت سے کسی چیز کا استعمال کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ ان نکات کے استعمال کرتے ہوئے یا ان فتنوں کا استعمال کرتے ہوئے ہماری یہ نسل یا عمومی طور پر ہماری امت کس طرف جا رہی ہے،
उसकी मंजिल कहां है और वो कहां दौड़ रही है, ये वो सवालात हैं जिन पर मुझे और आपको गौर फिक्र करना है। जहां तक कल्चर की बात है, और कल्चर को तहज़ीब व तमद्दुन भी हम कह सकते हैं, पूरी इंसानी तारीख का अगर हम जायजा लेकर देखें, हर दौर में दो किस्म के कल्चर रहे। एक वो कल्चर जिनको या जिसको इंसान क्या है तकलीफ करता है, अपने मफादात की बुनियाद पर, अपने ख्वाहिशात की बुनियाद पर, अपनी दुनियावी अगराज के मुताबिक के लिए जिस कल्चर की वो तकलीफ करता है, वो कल्चर होता है जो इंसानी मुआशरे के अंदर, इंसानी सोसाइटी के अंदर राइज होता है। और दूसरा वो कल्चर जो इंसान की फितरत पर मबनी होता है। नबियों की तारीख हमें बताती है, हर नबी के जमाने, नबी के बेअसत से पहले एक कल्चर हुआ करता है, एक तहज़ीब व तमद्दुन हुआ करती है जिस पर इंसान चलता है, और उसको मिटाने के लिए या उस पर गालिब करने के लिए फितरी कल्चर को देकर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में नबियों को भेजा है, रसूलों को भेजा है। और जितने भी अल्लाह के नबी आए, जितने भी अल्लाह के रसूल आए, और वो सब के सब फितरी कल्चर को लेकर, फितरत पर मबनी कल्चर को लेकर, जिसे मैं और आप इस्लाम कहते हैं, उस कल्चर को लेकर आते हैं और इंसानों के बनाए हुए कल्चर पर, इंसानों की तकलीफ करता तहज़ीब व तमद्दुन पर उसे गालिब करते हुए हम देखते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में एक कल्चर था जिसे मैं और आप लिवाकत कहते हैं। एक सोसाइटी और माशरे में राइज एक कल्चर था, एक तहज़ीब थी कि मर्द के साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी किया करता था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस कल्चर को मिटाने के लिए, उस तहज़ीब को मिटाने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बेअसत फरमाता है। और इसी तरह अगर देखें कि सारे नबियों की सीरतें बताती है कि सारे नबियों का एक ही कल्चर रहा है और वो फितरत पर मबनी रहा है, जिसे मैं और आप दीन इस्लाम करार देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब भेजा, उस वक्त भी एक कल्चर था, उस माशरे में, उस सोसाइटी में एक कल्चर था, एक तहज़ीब थी, एक तमद्दुन था। और इस तरह के जो आज दौरे हाजिर के मॉडर्न जो कल्चर है, मॉडर्न जो तहज़ीब व तमद्दुन है, इस तरह के तकरीबन उस वक्त भी वो कल्चर था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और उनके सिलसिले में कुरान मजीद ने ये बताया, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि। या दीन से मुराद यही वो कल्चर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कल्चर लेकर अल्लाह की जानिब से मबऊस हुए, और वो दीन इस्लाम था, और उस कल्चर को, उस इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन को, वो फितरत पर मबनी कल्चर को, उस वक्त राइज जो जितने भी कल्चर थे, जितनी भी जैसी कुछ भी तहज़ीब व तमद्दुन थी, उस पर गालिब फरमाते हैं। और उस वक्त भी यहूदियत एक कल्चर थी, और उसी किस्म से ईसाइयत के कल्चर और मुशरिकाना कल्चर भी उसको पाया जाता था। और उस कल्चर के मुकाबले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कल्चर पेश किया, और वह फितरत पर मबनी कल्चर था। और ये अगर हम जायजा लेकर देखें, इस दौर के जिस कल्चर की बात की जा रही है, उस कल्चर के बारे में हमारे तलबा, हमारे तालिबात, हमारे लोग, हमारे मुअज़्ज़िज़ीन, खुसूसी तौर पर मुसलमान के सोचें कि इसके नताइज हमारी सोसाइटी और माशरे में क्या फिरक रही है, जिसकी वजह से जिस कल्चर की या जिस पॉपुलर कल्चर की बात कही जा रही है, जिस तहज़ीब व तमद्दुन की बात यहां पर कही गई है, वजाहत के साथ ये सारी बातें लाई गई हैं। दरअसल मुझे और आपको फिक्र करने की बात यह है कि इस कल्चर के नताइज क्या हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे घर किस तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, किस कदम से हमारी लड़कियों और बच्चियों की असमत और इज्जत की नीलामी हो रही है, हमारे नौजवान नस्ल की जो जवानी खत्म हो रही है, जिनके ज़हन व फिक्र बिगड़ रहे हैं, वो जायजा लेने की जरूरत है। मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो नुकसान पेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से बेशुमार कत्ल होते हैं, बेशुमार वहां पर नुकसान होते हैं, एक किस्म से तबाही और बर्बादी मची हुई है, उस पर हमें गौर करने की जरूरत है। हर आदमी अपने घर का जायजा लें, अपने खानदान का जायजा लें, अपने मुआशरे का जायजा लें, अपने शहर का जायजा लें, और पूरी दुनिया का जायजा लेकर देखें। यही वो कल्चर है जिसे हम कहते हैं कि यूट्यूब की बात अगर करते हैं, फेसबुक की बात करते हैं, इंटरनेट की बात अगर कर रहे हैं, टीवी की बात अगर हम कर रहे हैं, ये बजाते खुद कोई जायज नाजायज चीजें नहीं है, बल्कि सबका इकरार है और सबका इत्तेफाक है कि जायज है, इनका इस्तेमाल होना चाहिए।
ہمارے گھروں میں استعمال ہو رہا ہے، ہماری بچیاں استعمال کرتی ہیں، ہمارے بچے استعمال کرتے ہیں، ہمارے طلبہ اور طالبات استعمال کر رہے ہیں، بزرگ حضرات بھی استعمال کر رہے ہیں، پوری امت استعمال کر رہی ہے اس کلچر کو، اس تہذیب کو پوری طرح استعمال کر رہی ہے. لیکن فرق یہ دیکھنا ہے کہ اس سے نتائج جو نکل رہے ہیں وہ ہمارے لیے، ہمارے عقائد کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو، ہمارے رشتوں کو کس قسم سے کاٹ رہے ہیں، کس قسم سے توڑ رہے ہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. جب یہ گمبھیر اور جب یہ نتائج میرے اور آپ کے سامنے ہو جاتے ہیں تو مجھے اور آپ کو فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، مجھے اور آپ کو اس کا جائزہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے. اور اس فیس بک کا اور ان نکات کا استعمال اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب ہم اس کے نتائج پر غور و فکر کریں اور ان کا جائزہ لے کر دیکھیں. تو جب ہی جا کر میں اور آپ، ہمارے طلبہ اور طالبات ان کا صحیح استعمال کرنے لگتے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. یہاں ایک بات بھی آئی کہ علماء کرام کی طرف رجوع ہوں، اور کسی نے کہا متقی اور پرہیزگار لوگوں کی طرف رجوع ہونا چاہیے تاکہ ان مسائل کا حل نکلے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، پوری امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ایک بہترین امت ہو. مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقب عطا فرمایا ہے. یہاں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، لڑکے اور لڑکیاں بھی ہیں، سارے لوگ اس میں شامل ہیں جن سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم بہترین امت، اور اللہ کے نزدیک تمہیں یہ بڑا مقام اور مرتبہ تمہیں ملا ہے، اور پوری انسانیت کے لیے تم پیدا کیے گئے. چاہے کسی کی جانب سے تخلیق کردہ یہ نکات ہو یا کلچر ہو، تہذیب ہو، جس کا شکار میں اور آپ اور میرے گھر والے، میرے خاندان والے اور معاشرے والے پہ ہوں. لیکن ایک مسلم کی حیثیت سے، مومن کی حیثیت سے سوچنا ہے کہ اس کلچر کے متبادل ہم کس کلچر کو پیش کریں، کس تہذیب کو پیش کریں. کون سا وہ تمدن ہمارے پاس ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے خلاف لایا تھا. کلچر کے خلاف اسلام نہیں ہے، کبھی بھی اس خلاف نہیں رہا ہے. لیکن رائج الوقت جو انسانوں کی طرف سے تخلیق کرتا کلچر ہوتا ہے، تہذیب ہوتی ہے، وہ تمدن ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سے انسانوں کے لیے نقصان رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے زمانے میں قرآن مجید کی جیسا آیت کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اسی صورت کے اندر ایک آیت بتائی گئی ہے فَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس قصور کی بنیاد پر تجھے گاڑا گیا تھا. اور اسی کے آخری میں یہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ انسانیت کہاں جا رہی ہے، انسان کس تہذیب و تمدن کا شکار ہو رہا ہے، یہ کس طرف جا رہے ہیں، ان کی منزل کہاں ہے. اسی صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیش فرماتا ہے. مطلب یہ کہ آج بھی یہ وہ کلچر ہے جس کی بنیاد پر کئی قتل ہوتے ہیں، کئی مرڈرز ہوتے ہیں، کئی لڑکیوں کی عزتیں اور عصمتیں لوٹی جاتی ہیں، کئی نوجوان لڑکے اس کلچر کا شکار ہو جاتے ہیں، کئی گھر تباہ اور برباد ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے کٹ جاتے ہیں، اور ایک طرح سے فساد زمین پر برپا ہوا نظر آتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو فساد بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو بگاڑ بھی ہم اپنے گھر اور خاندان اور سوسائٹی میں دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ انسانوں کی جانب سے تخلیق کرتا ہے پاپولر کلچر. یہ تہذیب و تمدن ہے جس کے مقابلے میں مجھے اور آپ کو ایک مسلم کے حیثیت سے سوچنا ہے، ہمارے طلباء کو بھی سوچنا ہے، ہمارے نوجوانوں کو بھی سوچنا ہے، اور پورے معززین کو سوچنا ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے سوچنا ہے. اس لیے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید، رسالت اور آخرت کی بنیاد پر جس کلچر کو، جس تہذیب کو، جس تمدن کو انسانی معاشرے کے اندر رائج کیا تھا، اسی تہذیب و تمدن کو آج انسانی معاشرے کے اندر ضرورت ہے. میں اس تفصیل میں اس میں نہیں جاؤں گا، لیکن فکر کے لیے، سوچنے کے لیے میں اپنے بزرگوں کے سامنے، میں اپنے طلباء کے سامنے، نوجوانوں کے سامنے، سارے مسلمانوں کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داریاں آج بڑھ جاتی ہیں. ایک تو اس کا متبادل ہو، ایک تو ٹی وی کا صحیح استعمال ہو، یہ بھی ہم مانتے ہیں، انٹرنیٹ کا صحیح استعمال ہو، یہ بھی ہم مانتے ہیں، فیس بک بھی صحیح استعمال ہو، یوٹیوب بھی استعمال، اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے، ٹی وی بھی اچھے صحیح استعمال ہو. یہ ساری چیزوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ان تہذیب کو، اس کلچر کو مٹانے کے لیے میرے اور آپ کی ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتے ہیں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. آپ ایک بار سوچ کر دیکھیے کہ تم میں سے یعنی پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا، اور اس کے بعد خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ پیش کیا ایک اور آیت میں
کہ اس امت کے اندر کم سے کم ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک ایسی اجتماعیت ہونی چاہیے جو انسانی معاشرے کو جو برائیوں کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے اور انسانی معاشرے کے فتنوں کا شکار ہو رہا ہے، جس کے نتائج برے نتائج ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں، تو امت مسلمہ کو یہ چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور ان کے پاس جو فطرت پر مبنی جو دین ہے اس کی بنیاد پر ایک ایسا کلچر ان کے سامنے پیش کریں تاکہ انسانیت تباہی اور بربادی سے بچ سکے۔ آپ کو ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ابھی ہمارے سامنے بات آئی کہ والدین رول ماڈل ہونا چاہیے اپنے بچوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں کا جو گود ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے، پہلا اسکول ہوتا ہے۔ اگر ہماری مائیں اور ہمارے والدین اپنے گھروں کے اندر بچوں کی صحیح پرورش اور صحیح تربیت کرتے ہیں اور صحیح فکر ان کی بناتے ہیں، صحیح ان کا مزاج بناتے ہیں، توحید کی بنیاد پر، رسالت کی بنیاد پر، آخرت کی بنیاد پر، دین اسلام کی بنیاد پر اگر وہ بناتے ہیں تو باہر جانے کے بعد چاہے وہ دینی مدارس میں جائیں یا وہ اصلی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی کالج میں ایڈمیشن لیں، وہاں کیا اس قسم کے فطروں سے وہ محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے والدین کو رول ادا کرنا ہوگا اور ان کو یہ احساس ان کے سامنے پیدا کرنا ہوگا کہ وہ پہلے اسکول ہیں اور پہلے اسکول کی حیثیت رکھتے ہیں، پہلی درسگاہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور یہ بڑے افسوس کی بات سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے والدین جن کے گودوں میں ہمارے بچوں کی پرورش ہونا تھا، ان کی ذہن و فکر بننا تھا، انہیں توحید اور رسالت اور آخرت کی تعلیم انہیں ملنی تھی، وہ آج کیا ہے وہ شروع ہی سے اسکول میں چلے جاتے ہیں، باہر اسکول اور کالجز میں پڑھنے لگتے ہیں جہاں اس قسم کی تعلیم نہیں ملتی، اس قسم کا ایجوکیشن ان کو نہیں ملتا، اس قسم کی تہذیب و تمدن ان کو نہیں ملتی۔ آپ آزما کر دیکھیے گھروں کے اندر جو اسلامی تہذیب و تمدن ہوتی ہے وہ کیا ہے وہاں نہیں ملتا۔ ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دین اسلام جو ہے وہ دو بنیاد پر ہوتا ہے۔ دنیا کی ترقی میں وہ کبھی مانے نہیں رہا ہے، لیکن آخرت کے تصور کو جو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور اس کے ساتھ آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ جس کلچر کی بات کرتے ہیں ہم، جس تہذیب و تمدن کی بات کرتے ہیں، جس کا شکار ہمارے بچے ہماری بچیاں ہو رہی ہیں، ہماری نوجوان نسل ہو رہی ہے، ہمارے طلبا ہو رہے ہیں، وہاں کوئی آخرت کا تصور نہیں ہے، وہاں خدا کا کوئی خوف نہیں ہے، اسی کے لیے یہ نقصانات ہو رہے ہیں۔ اس طرح کے نتائج مضر اثرات ہماری سوسائٹی اور معاشرے پر پڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس امت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اور ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ وہی دور ہے، یہ برائیوں کا انبار، فتنوں کا انبار آج ہمارے معاشرے میں سوسائٹی میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو دور آنے والا ہے وہ اسلامی دور ہے، اسلامی تہذیب و تمدن کا دور ہے، اور اسلام انشاءاللہ العزیز غالب ہونے والا ہے، اور اس کے اثرات اور اس کے ماحول کو آپ محسوس کر رہے ہوں گے۔ آپ اس سلسلے میں بھی دو چار باتیں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانیں، علماء کرام بھی سمجھیں اور پڑھے لکھے لوگ بھی سمجھیں، سارے مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ابھی عرب کے اندر جو انقلاب آ رہا ہے اس انقلاب پر غور و فکر کیجیے، اس انقلاب کی روح کیا ہے اور کس بنیاد پر وہ انقلاب آ رہا ہے۔ توحید، رسالت اور آخرت کی بنیاد پر تقریباً پورے عرب کے اندر جو تبدیلیاں محسوس کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں پورے عرب کے اندر یہ تہذیب و تمدن غالب آ جائے گی، اور وہی عرب ہے جہاں ایک زمانے تک یورپ مغربی ممالک اپنی تہذیب و تمدن کو نافذ کرتے ہوئے مسلم معاشرے کو پوری طرح برائیوں میں پھنسا دیا تھا، ہر قسم کے فطروں کا شکار بنا دیا تھا۔ آج اسی معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ایک انقلاب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری بات آپ کی امید کے لیے میں یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا اتفاق ہو چکا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کسی تہذیب و تمدن کا فروغ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ ہو رہا ہے تو اسلامی تہذیب و تمدن کا فروغ ہو رہا ہے۔ اور یہ اتفاق ہے، یہ میرا اور آپ کا معاملہ نہیں ہے، پوری دنیا کی طاقتیں اور قوتیں سمجھنے لگی ہیں کہ اسلامی تہذیب و تمدن بڑھ رہی ہے، لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اسلامی مسلم نوجوان، مسلم طلبا اور طالبات بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے ان کا احساس ہے، آپ کو بھی اس سلسلے میں جان لینا چاہیے۔ اور تیسری بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آبادی کے اعتبار سے بھی دیکھیں، مسلم آبادی بڑھ رہی ہے اور یہ اس سلسلے میں بھی سب کا اتفاق ہے۔ چوتھی جو بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یقیناً آپ بھی اتفاق کریں گے کہ چاہے وہ مسلم ہو، چاہے ان کا تعلق اسلام سے نہ ہو یا مسلمانوں سے نہ ہو، ہم نے دیکھا ہے اور ہم محسوس کر رہے ہیں دنیا کے اندر ایک طرح سے ان فطروں کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، ان برائیوں کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، اس تہذیب و تمدن کے خلاف جس کی وجہ سے مسلم یعنی انسانی معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، اس کے خلاف آوازیں اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا اسمبلی کے اندر 3 لوگ ایک بلو فلم دیکھتے ہیں، ایک
बरहना फिल्म देखने की वजह से जो आवाज उठी हमारी रियासत के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, वो क्या एक शाहिद है कि किस किस्म से उस बुराई के खिलाफ, हालांकि बुराई आम है, इंटरनेट के जरिए घरों के अंदर, खानदानों में, स्कूल्स में तलबा और तालिबात, नौजवान सब इसका शिकार हैं, लेकिन बावजूद इसके इंसानियत, हालांकि उनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, मुसलमानों से नहीं है, इस्लामी तहज़ीब तमद्दुन से नहीं है, उसके बावजूद क्या है वो आवाज उठाते हैं और वो आवाज इतनी मजबूत होती है जिसकी वजह से इस्तीफा देना पड़ता है। और आपने ये भी देखा हिंदुस्तान के अंदर जितने भी फितने हैं, जितने भी फितनों का जिक्र हुआ है, उनके सिलसिले में आवाजें उठ रही हैं। दुनिया में हम देखकर करप्शन के खिलाफ आवाज उठती है, बेहयाई और उद्यानियत के खिलाफ उठती है, खवातीन पर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठती है, और ये सारी चीजें गवाह हैं। हम ये महसूस करें कि आने वाला दौर इस्लामी दौर है, गोया फितरी तौर पर लोग क्या है बुराइयों के खिलाफ हैं, लेकिन मेरा और आपका काम क्या है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है, मुझे और आपको क्या करना है। एक मुस्लिम के हैसियत से, मोमिन के हैसियत से, जहां हम अपनी दुनिया बनाते हैं, दुनिया को संवारते हैं, दुनिया के अंदर एक कामयाब जिंदगी गुजारना चाहते हैं, आखिरत के तसव्वुर को भी मद्देनजर रखें और अल्लाह के पास जाने का एहसास और जवाबदेही का एहसास रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की कोशिश करें। हमारे पास जो कल्चर है, हमारे पास जो तहजीब है, कुरान हमारे पास मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे पास मौजूद है, उसकी बुनियाद पर बना हुआ जो कल्चर है, उस कल्चर को आम करने की मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। और उसी की बुनियाद पर हमारी तरबियत हो, हमारे बच्चों की तरबियत हो, हमारे घर में नौजवान बच्चियां जो हैं उनकी तरबियत हो, लड़कों की तरबियत हो, तलबा की तरबियत हो, खानदान में, मुआशरे में जो लोग हैं उनकी तरबियत हो। मुसलमान ही वो वाहिद कौम है जो इंसानियत को तबाही और बर्बादी से बचा सकती है और इस तरह के जुल्म फितनों से वो बचा सकती है। मुसलमानों को अपनी जिम्मेदारियां अदा करना पड़ेगा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला बार बार कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस मिलते हैं कि नबूवत और रिसालत के बाद ये जिम्मेदारी जो है मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, मुझे और आपको ये अपनाना है। पहले हम अपने आप को मुस्लिम बनाएं, अपने आप को, अपने घर को मुस्लिम बनाएं और हमारे बच्चों को मुस्लिम बनाएं। अगर ये मुस्लिम बन जाते हैं तो इस तरह के जितने भी फितने हैं, फितनों का सही इस्तेमाल होने लगता है, फितनों का सही इस्तेमाल, सही यूज होने लगता है, उसी वक्त हो सकता है, वरना चाहे जितनी भी हम तकरीरें कर लें इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। सबसे पहले खुदा का खौफ, खुदा का डर, आखिरत की फिक्र, जन्नत का तसव्वुर, जहन्नम का डर हमारे बच्चों के सामने आ जाए और हमारे घर वालों के सामने आ जाए, इंसानी मुआशरे के सामने भी आ जाए। जैसे जितनी भी तहरीकें उठ रही हैं उनके सामने अगर खुदा खौफ, आखिरत की फिक्र आ जाती है तो ये तहरीकें कामयाब होने लगते हैं। लिहाजा एक बात, बहुत अच्छी बात हमारे सामने लाई गई, मुझे और आपको रोल मॉडल कौन है, मेरे और आपके रोल मॉडल कौन है, मुसलमानों के रोल मॉडल कौन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये बात बताई गई है। हमारे बच्चों को मालूम होना चाहिए हमारा रोल मॉडल कोई फिल्म एक्टर नहीं होना चाहिए, क्रिकेटर नहीं होना चाहिए, जिनकी बुनियाद पर हमारे बाल बनते हैं, हमारा लिबास बनता है, हमारा रहन सहन बनता है, हमारे ऐशो आराम की जिंदगियां बनते हैं, हमारे घर को उसी किस्म से हम संवारते हैं। हमारे बच्चों को समझ लेना चाहिए कि वो मुसलमान है, हमारे तलबात में समझ लेना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और हमारा ताल्लुक हमारे रहबर और रहनुमा अगर कोई है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उसी वक्त दुनिया में भी तरक्की हो सकती है और आखिरत में भी हम कामयाब हो सकते हैं, वरना हमारी नाकामी इस दुनिया के अंदर भी हो जाती है और आखिरत में भी हमारे लिए कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। ये एहसास हमारे बच्चों के अंदर, हमारे अंदर होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रोल मॉडल होना चाहिए। नाखूनों को देखिए, बालों को देखिए, पैंट को देखिए, कपड़ों को देखिए, हर चीज को देखकर देखिए, सिर्फ क्या रोल मॉडल अगर बन रहे हैं, फिल्म एक्टर्स बनते हैं, आमिर खान बनेगा या सलमान खान बनेगा या कोई और फिल्म एक्टर बन जाता है या कोई क्रिकेटर बन जाता है, जिसकी वजह से बाल छोटे भी हो जाते हैं, बाल बड़े भी हो जाते हैं। हमारी लड़कियों का भी मामला ऐसा ही है, फिल्मी हीरोइन को देखकर अपनी जिंदगी को बनाते हैं, अपने फेस को बनाते हैं, अपने पैशन को वो क्या है संवारते हैं। उनकी बुनियाद पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों को लौटना होगा इस्लाम की तरफ, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करना होगा। उसी वक्त इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरह की जितने भी फितने हैं, फितनों का सही इस्तेमाल होने लगेगा और सही इस्तेमाल करेंगे, हमारे बच्चे तबाही से बचेंगे, हमारा मुल्क तबाही से और बर्बादी से बचेगा, हम सब बचेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो पैनल डिस्कशन में उन्वान रखा गया था, जिसके जरिए मुख्तलिफ नुकात हमारे सामने उलमाए किराम की जानिब से, तालीम याफ्ता लोगों की जानिब से लाए गए, उन पर हमारे बच्चों को, हमारे तलबा को, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ों बताओ किधर जा रहे हो, है मंजिल इधर तुम
ادھر جا رہے ہو؟ عزیزوں بتاؤ کدھر جا رہے ہو؟ ہے منزل کدھر تم ادھر جا رہے ہو؟ عزیزوں پتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ سمٹتے نہیں ہو بکھر جا رہے ہو؟